السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت حدیث سیریز کا آج یہ ہمارا 12واں پروگرام ہے اور آج ہمیں پھر ایک نئے شبے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ بعض لوگوں نے بلا وجہ کا یہ شبہ اٹھایا ہے کہ حدیثوں کو عمرہ کے محلوں میں جمع کیا گیا اور جو حدیث کے مدونین تھے وہ ان عمرہ اور خلفاء کی مرضی کے ماتحت تھے، ان کی مرضی کے خلاف جا نہیں سکتے تھے، لہذا جو حدیثیں انہوں نے جمع کی وہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے ان بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے جمع کی۔ وہ حدیثیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات نہیں ہیں بلکہ بادشاہوں کی مرضی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو ان جمع کرنے والوں نے اپنی طرف سے گھڑ دی۔ یہ ایک ایسا شبہ یا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دو پہلوؤں سے اس شبے کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس الزام کی کوئی حقیقت ہوتی کہ جو حدیث کے جمع کرنے والے علماء تھے، جو مدونین تھے، ان کے اوپر بادشاہوں کا کنٹرول تھا اور وہ بادشاہوں کی ماتحتی اور سرپرستی میں حدیثوں کو جمع کر رہے تھے، تو پھر ذخیرہ احادیث میں آج اس طرح کی حدیثیں موجود نہ ہوتی جو بادشاہوں کی مصلحتوں کے خلاف ہیں، اور جن حدیثوں میں حضور پاک علیہ السلام نے بادشاہوں کی قربت سے، ان کے پاس جانے سے منع کیا ہے، بادشاہوں کی مذمت کی گئی، گویا کہ اس طرح کی حدیثیں ذخیرہ احادیث میں موجود ہی نہ ہوتی۔ اگر حدیثوں کی تدوین پر بادشاہ اور خلفاء ان لوگوں کا کنٹرول ہوتا تو ایسی حدیثوں کو کیوں جمع ہونے دیتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں اس طرح کی بہت سی احادیث آج بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل بات، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ سیکون بعدی امرا، میرے بعد کچھ ایسے عمرہ ہوں گے، فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم، تو جو کہ ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے گا تو فلیس منی ولست من، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسا شخص جو ہے حوض کوثر پر بھی نہیں آئے گا، اور جو ان کے پاس نہیں جائے گا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں کرے گا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کرے گا تو اس کا مجھ سے تعلق ہے، میرا اس سے تعلق ہے، اور وہ حوض پر بھی آئے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو دین میں تفقہ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم عمرہ کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان کی دنیا تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اپنے دین کو پوری طرح محفوظ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کانٹے کے درخت سے کانٹے حاصل کیے جا سکتے ہیں، ایسے ہی بادشاہوں کے قرب سے گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کی حدیثیں بڑی تعداد میں موجود ہیں ذخیرہ حدیث کے اندر، تو بادشاہ لوگ، خلفاء لوگ جو ہے کیوں ان حدیثوں کو جمع ہونے دیتے اگر ان کی چلتی ہوتی حدیثوں کی تدوین میں۔ حتیٰ کہ ایک پرلطف بات یہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھ دی ہے جس کا نام ہے ما رواہ الاساطین فی عدم المجیء الی السلاطین، کہ وہ کتاب جس میں ان روایات کا ذکر ہے جو بڑے بڑے اہل علم نے اس سلسلے میں نقل کی ہے کہ بادشاہوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو احادیث موجود ہیں آج بھی ذخیرہ احادیث میں، یہ خود اس بات کو بتا رہی ہے کہ حدیثوں کی تدوین میں عمرہ اور خلفاء کا کوئی رول نہیں رہا ہے۔ اگر واقعتاً ایسی بات ہوتی اور ان کا کنٹرول رہا ہوتا تو پھر یہ حدیثیں موجود نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جو محدثین ہمارے رہے ہیں، سلاطین اور خلفاء کے تعلق سے ان کے دو نظریے رہے ہیں۔ بعض محدثین اور بعض ہمارے علماء ایسے رہے ہیں جو بادشاہوں کے پاس جانے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی محدث بادشاہوں کے ہاں آمد و رفت رکھتا تھا تو وہ اس کو نقص سمجھتے تھے، اس کو وہ عیب سمجھتے تھے۔ چنانچہ یحییٰ القطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم بن سعد کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ وہ بیت المال کے نگراں تھے۔ ایسے ہی وکی کے بارے میں آتا ہے کہ امام وکی سے جو ہے حشیم روایت نہیں کرتے تھے، حالانکہ امام وکی کا کتنا اونچا مقام ہے، لیکن حشیم ایک محدث ہے، وہ ان سے روایت نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ امام وکی جو ہے وہ بادشاہوں سے آمد و رفت رکھتے تھے۔
ایسی ایک محدث ابو مصر وہ سلیمان بن عتبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں اور تو کوئی عیب نہیں ہے مگر یہ عیب ہے کہ وہ بادشاہوں سے چمٹے رہتے ہیں. ایک نظریہ تو ہمارے علماء محدثین کا یہ رہا ہے کہ وہ بادشاہوں کے پاس جانے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کو عیب سمجھتے تھے. لیکن دوسرا جو نظریہ ہے، دوسرے جو محدثین ہیں وہ مطلقاً اس چیز کو ناپسند نہیں کرتے تھے اور اس کو مطلقاً وہ عیب نہیں سمجھتے تھے. وہ اس بات کو عیب سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ان کے پاس جا رہا اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے تو وہ پھر اس معیار سے گر جاتا تھا جس معیار کے لیے جو ہے محدثین راویوں کو دیکھتے تھے، اس معیار سے وہ گر جاتا تھا. لیکن عام طور پر محدثین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی دعوت کے نقطہ نظر سے، تبلیغ کے لیے اور رہنمائی کرنے کے لیے، بادشاہوں کو صحیح بات بتانے کے لیے اگر وہ ان کے دربار میں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسے بھی جو علماء تھے جو بادشاہوں اور خلفاء کے پاس جانے کی اجازت دیتے تھے، ان کا جو رویہ رہا ہے، ان کا جو کردار رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں کی. حق بات کہنے میں انہوں نے کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. وہ کسی بادشاہ کی پکڑ سے یا اس کے ڈر سے حق بات کہنے سے باز نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہی، حتیٰ کہ اس کے لیے انہیں بڑی سزائیں بھی بھگتنی پڑی. اس کی مشہور مثال اگر دیکھنی ہو تو ائمہ اربعہ جو فقہاء ہیں ان کی مثال دیکھ لیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو وفات جو ہے منصور کی جیل میں ہوئی ہے، منصور نے ان کو قید کر دیا تھا. ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بازو اکھاڑ دیے جاتے ہیں کھینچ کر، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے وقت کے حاکموں کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے کے خلفاء عمرا ایک جگہ سے دوسری جگہ جلا وطن کر دیتے ہیں. اور امام احمد کا موقف تو سب جانتے ہیں، فطر خلق قرآن کے معاملے میں کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے اور کس بری طرح بادشاہوں نے جو ہے ان کو سزائیں دی ہے، پریشان کیا ہے، کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے. تو یہ جو ہمارا کردار ہے ہمارے علماء کا، ہمارے محدثین کا، یہ بتا رہا ہے کہ وہ بادشاہوں کی مرضی کے لیے ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ اگر بادشاہ اور خلفاء کوئی غلط بات کہتے تھے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ خاموش نہیں رہتے تھے، وہ برملا تنقید کرتے تھے. وہ بادشاہوں کی مرضی کے آگے جھکنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کی مرضی کے آگے جھکنے والے لوگ تھے. اس طرح کا کردار اور اس طرح کا رویہ رکھنے والے علماء کیا حدیثوں کو خلفاء کی مرضی کے مطابق مدون کریں گے؟ کیسی یہ بےہودہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. لہٰذا یہ ایسا جھوٹا الزام ہے، ایسا بہتان ہے جس کے جواب کی بھی حقیقت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ حدیثوں کو عمرا کی سرپرستی میں اور ان کو خوش کرنے کے لیے مدون کیا گیا، یہ کسی بھی طرح درست نہیں بیٹھتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو ان کی مرضی کے خلاف آج بھی ذخیرہ احادیث میں بہت سی احادیث موجود ہیں، وہ موجود نہیں ہوتی. دوسرے کہ ہمارے علماء میں سے ایک طبقہ اولاً تو بادشاہوں کے پاس جانے کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، اور دوسرا طبقہ جو اس کی اجازت دیتا تھا وہ حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو ایسے علماء اور ایسے محدثین بادشاہوں کی مرضی کے لیے حدیثیں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے تو بادشاہوں کی مرضی کے خلاف فتوے دیے ہیں اور اس کے لیے بڑی تکلیفیں سہی ہیں. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.